اور ہم نے اور امتوں کی طرف بھی جو کہ آپ سے پہلے گزر چکی ہیں پیغمبر بھیجے تھے، سو ہم نے ان کو تنگ دستی اور بیماری سے پکڑا تاکہ وہ اظہار عجز کر سکیں، یعنی عاجزی کا اظہار کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں خورشید احمد ہوں۔ آئیے قرآن پڑھیں کے سلسلے میں ہمارا آج کا درس ہے، ہمارا آج کا سبق ہے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 42 سے لے کر آیت نمبر 50 تک کا مختصراً ترجمہ اور تفسیر۔ یہ پارہ نمبر 7 ہے اور اس 7ویں پارے کا یہ 11واں رکوع ہے اور سورۃ الانعام کا یہ 5واں رکوع ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ واو کا مطلب ہے اور لقد ارسلنا، تحقیق ہم نے بھیجے رسول، الی طرف، امامن یعنی امتیں، اس امامن کا مطلب کیا ہے؟ امتیں، من قبل کہ تم سے پہلے، فاخذناہم پس ہم نے انہیں پکڑا، بالبأساء اس سختی میں، وضراء اور تکلیف، لعلہم تاکہ وہ، یتضرعون تاکہ وہ، اس کا مطلب لعلہم تاکہ وہ، یتضرعون تاکہ وہ۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے اور ہم نے اور امتوں کی طرف بھی جو کہ آپ سے پہلے گزر چکی ہیں پیغمبر بھیجے تھے، سو ہم نے ان کو تنگ دستی اور بیماری سے پکڑا تاکہ وہ اظہار عجز کر سکیں۔ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ سو جب ان کو ہماری سزا پہنچتی تھی تو انہوں نے عاجزی کیوں اختیار نہیں کی، لیکن ان کے قلوب سخت ہو گئے، یعنی ان کے دل اور سخت ہو گئے، اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے خیال میں آراستہ کر دیا۔ مطلب یہ ہے کہ قومیں جب اخلاق و کردار کی پستی میں مبتلا ہو کر اپنے دلوں کو زنگ آلود کر لیتی ہیں تو اس وقت اللہ کے عذاب انہیں خواب غفلت سے بیدار کرنے اور جھنجھوڑنے میں ناکام رہتی ہیں۔ پھر ان کے ہاتھ مغفرت کے لیے اللہ کے سامنے نہیں اٹھتے ہیں، دل اس کی بارگاہ میں نہیں جھکتے اور ان کے رخ اصلاح کی طرف نہیں مڑتے، بلکہ اپنی بدعمالیوں پر تعویلات اور توجیحات کے حسین غلاف چڑھا کر اپنے دل کو مطمئن کر لیتی ہیں۔ اس آیت میں ایسی ہی قوموں کا وہ کردار بیان کیا گیا ہے جسے شیطان نے ان کے لیے خوبصورت بنا کر پیش کیا تھا۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ۔ پھر جب وہ لوگ ان چیزوں کو بھولے رہے جس کی ان کو نصیحت کی جاتی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کشادہ کر دیے، یہاں تک کہ جب ان چیزوں پر جو کہ ان کو ملی تھیں وہ خوب اترا گئے، ہم نے ان کو دفتن پکڑ لیا، پھر تو وہ بالکل ہی مایوس ہو گئے۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ فَقُطِعَ کا مطلب ہے پھر کاٹ دی گئی، دابر و جڑ، القوم کا مطلب قوم، الذین ظلموا جن لوگوں نے ظلم کیا، یعنی ظالم قوم کی۔ واو کا مطلب ہوتا ہے اور الحمد کا مطلب ہوتا ہے ہر تعریف، للہ اللہ کے لیے، رب العالمین سارے جہانوں کا جو رب ہے، پالنہار ہے، پیدا کرنے والا ہے۔ پھر ظالم لوگوں کی جڑ کٹ گئی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جو تمام عالم کا پروردگار ہے۔ اس میں اللہ فراموش قوموں کی بابت اللہ تعالیٰ یہی بیان فرماتا ہے کہ ہم بعض دفعہ وقتی طور پر ایسی قوموں پر دنیا کی آسائشوں اور فراوانیوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، یہاں تک کہ جب اس میں خوب مگن ہو جاتی ہیں اور اپنی مادی خوشحالی اور ترقی پر اترانے لگ جاتی ہیں تو پھر ہم اچانک انہیں اپنے مواقع کی گرفت میں لے لیتے ہیں اور جٹ ہی کار کر رکھ دیتے ہیں۔ حدیث میں بھی آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نافرمانیوں کے باوجود کسی کو اس کی خواہشات کے مطابق دنیا دے رہا ہے تو یہ استدراج ڈیل دینا ہے۔ استدراج کا مطلب کیا ہے؟ ڈیل دینا ہے۔ پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی۔ قرآن کریم کی آیت اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معلوم ہوا کہ دنیاوی ترقی اور خوشحالی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ
جس فرد یا قوم کو یہ حاصل ہو تو وہ اللہ کی چہیتی اور اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہے۔ جیسا کہ بعض لوگ ایسا سمجھتے ہیں، بلکہ بات تو انہیں ان الارض یارثھا عباد الصالحین کے مصداق قرار دے کر انہیں اللہ کے نیک بندے تک قرار دے دیتے ہیں۔ ایسا سمجھنا اور کہنا غلط ہے۔ گمراہ قوموں یا افراد کی دنیاوی خوشحالی ابتلاء اور مہلت کے طور پر ہے، نہ کہ یہ ان کے کفر اور معاصی کا صلہ ہے۔ قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ انظر کیف نصرف الآیات ثم ہم یصدفون۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے کہ آپ کہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ آپ کہیے کہ یہ بتلاؤ، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری سماعت اور بصارت یعنی تمہارا سننا اور دیکھنا، کان اور آنکھیں بالکل لے لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے، تو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے کہ یہ تم کو پھیر دے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ لے لے تو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں تمہیں واپس دے سکتا۔ آپ دیکھیے تو ہم کس طرح دلائل کو مختلف پہلوؤں سے پیش کر رہے ہیں، پھر بھی یہ اعراض کرتے ہیں۔ آنکھیں، کان اور دل یہ انسان کے نہایت اہم اعضاء ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر وہ چاہے تو ان کی وہ خصوصیات سلب کر لے جو اللہ نے ان کے اندر رکھی ہیں، یعنی سننے، دیکھنے اور سمجھنے کی خصوصیات۔ جس طرح کافروں کے یہ اعضاء ان خصوصیات سے محروم ہوتے ہیں، یا اگر وہ چاہے تو اعضاء کو ویسے ہی ختم کر دے، وہ دونوں ہی باتوں پر قادر ہے۔ اس کی گرفت سے کوئی نہیں بچ سکتا مگر یہ کہ وہ خود کسی کو بچانا چاہے۔ آیات کو مختلف پہلوؤں سے پیش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی انذار اور تبشیر اور ترغیب و ترہیب کے ذریعے سے، اور کبھی کسی اور ذریعے سے۔ انذار کا مطلب ہے کہ کبھی ڈرانا، اور تبشیر کا مطلب ہے کہ خوشخبریاں سنانا۔ ترغیب و ترہیب کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو رغبت دلانا اور لوگوں کی تربیت کرنا۔ اس طرح سے ہر طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے اپنی آیات بیان فرماتا ہے اور لوگوں کو سمجھاتا ہے۔ قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتاۃ او جہرۃ هل یہلک الا القوم الظالمون۔ آپ کہیے کہ یہ بتلاؤ، اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ پڑے، خواہ اچانک یا اعلانیہ، تو کیا بجز ظالم لوگوں کے اور بھی کوئی ہلاک کیا جائے گا؟ بغتتاً بے خبری، اس کا مطلب کیا ہے؟ بے خبری سے مراد رات، اور جہرہ یعنی خبرداری سے دن مراد ہے، جسے سورہ یونس میں بیاتاً او نہاراً سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یعنی دن کو عذاب آ جائے یا رات کو، یا پھر بغتتاً وہ عذاب ہے جو اچانک بغیر تمہید اور مقدمات کے آ جائے، اور جہرتاً وہ عذاب جو تمہید اور مقدمات کے بعد آئے۔ یہ عذاب جو قوموں کی ہلاکت کے لیے آتا ہے، ان ہی پر آتا ہے جو ظالم ہوتی ہیں، یعنی کفر اور طغیان اور معصیت الہی میں حد سے تجاوز کر جاتی ہیں۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اور ہم پیغمبروں کو صرف اس واسطے بھیجا کرتے ہیں کہ وہ بشارت دیں اور ڈرائیں، پھر جو ایمان لے آئے اور وہ درستی کر لے، سو ان لوگوں پر کوئی اندیشہ نہیں اور نہ وہ مغموم ہوں گے۔ بشارت دیں اور ڈرائیں مطلب یہ کہ وہ اطاعت گزاروں کو ان نعمتوں اور اجر جلیل کی خوشخبری دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جنت کی صورت میں ان کے لیے تیار کر رکھی ہے، اور نافرمانوں کے ان عذابوں سے ڈراتے ہیں جو اللہ نے ان کے لیے جہنم کی صورت میں تیار کیے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ ان کو کوئی اندیشہ ہوگا، نہ وہ مغموم ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ مستقبل یعنی آخرت میں، قیامت والے دن جو اخروی زندگی ہے، اس میں پیش آنے والے حالات کا انہیں اندیشہ نہیں، اور اپنے پیچھے دنیا میں جو کچھ چھوڑ کر آئے یا دنیا کی جو آسودگیاں وہ حاصل نہ کر سکے، اس پر مغموم یا غمگین نہیں ہوں گے، کیونکہ دونوں جہانوں میں ان کا ولی اور کارساز وہ رب ہے جو دونوں جہانوں کا رب ہے۔ والذین کذبوا بآیاتنا یمسہم العذاب بما کانوا یفسقون۔ اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھوٹا بتلائیں، عذاب پہنچے گا بوجہ اس کے کہ وہ نافرمانی کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ عذاب اس لیے پہنچے گا کہ انہوں نے تکفیر اور تکذیب کا راستہ اختیار کیا، یعنی انہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا، اللہ کی اطاعت اور اس کے اوامر کی کوئی پرواہ ہی نہیں کی، اور اس کی حرمت کو بھی پامال کرتے رہے۔ قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ
قل هل يستوي الأعمى والبصير افلا تتفکرون، آپ کہہ دیجئے کہ نہ تو میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ ہی میں غیب جانتا ہوں، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف جو کچھ میرے پاس ہے وہی آتی ہے، اس کا اتباع کرتا ہوں۔ آپ کہیے کہ اندھا اور بینا، یعنی اندھا اور دیکھنے والا جس کی نظر ہو، کہیں برابر ہو سکتے ہیں؟ سو کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ میرے پاس وہی آتی ہے، اس کا اتباع کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے بھی نہیں، جس سے مراد ہر طرح کی قدرت و طاقت ہے کہ میں تمہیں اللہ کی اذن و مشیت کے بغیر کوئی ایسا معجزہ کر کے دکھا سکوں جیسا کہ تم چاہتے ہو، جسے دیکھ کر میری نبوت کا یقین ہو جائے۔ میرے پاس غیب کا علم بھی نہیں کہ مستقبل میں پیش آنے والے حالات سے تمہیں مطلع کر دوں۔ مجھے فرشتہ ہونے کا بھی دعویٰ نہیں کہ تم مجھے ایسے امور پر مجبور کرو جو انسانی طاقت سے بالا ہوں۔ میں تو صرف اسی وحی کا پیرو ہوں جو مجھ پر نازل ہوتی ہے، اور اس میں حدیث بھی شامل ہے، جیسا کہ آپ نے فرمایا اوتیت القرآن و مثلہ معہ، مجھے قرآن کے ساتھ اس کی مثل بھی دیا گیا ہے۔ یہ مثل حدیث، یہ کون سی یہ مثل ہے؟ وہ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔ یہ استفہام یعنی یہ جو فرمایا کہ آپ کہیے کہ اندھا اور بینا کہیں برابر نہیں ہو سکتے، یہ استفہام انکار کے لیے ہے، یعنی اندھا اور بینا، گمراہ اور ہدایت یافتہ، اور مومن اور کافر برابر نہیں ہو سکتے۔ تو محترم ناظرین، پیارے قارئین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، یہ تھا ہمارا آج کا درس، یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 42 سے آیت نمبر 50، اور یہ 7واں پارہ، اور اس پارے کا رکوع ہے 11واں، اور سورت کا رکوع ہے 5واں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو صحیح سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے قرآن پاک کو ہمارے سینوں کو نور اور ہمارے دلوں کی بہار بنائے۔ اللہ تعالیٰ یوم آخرت، یوم قیامت قرآن پاک کو ہماری حمایت میں کھڑا کرے۔ آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔